دانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور آپ جو وعدہ کرتے ہیں اسی وقت پہ تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب سے بڑا ہی پرانا ناطہ ہے اور اتنی محبت ملتی ہے کہ بس وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اجر عطا فرمانے والا ہے۔ بندے کے پاس کیا ہے؟ بندے نے تجھے صرف دو الفاظ بولنے ہیں کہ شکریہ شکریہ، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرماتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اچھا اخلاق عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بسم اللہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سبحان اللہ، قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحان اللہ، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت عقیدت الفت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین، وسلم علیک وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کے کائنات ہم سب کو حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میزبان محفل پیر طریقت حضرت قبلہ سید اشتیاق حسین شاہ صاحب زیدہ مجدو ذی وقار علماء کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر جمعہ کو آپ درود شریف محل میں حضور رحمت للعالمین کی ذات انور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور یہ اللہ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین، کہ یہ سعادت کا عمل آخری سانس تک چلتا ہی رہے۔ آمین، اس پوری کائنات میں جامع الصفات یعنی جن میں تمام کمال کی خوبیاں ہیں وہ صرف حضور کی ذات انور ہے۔
سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، کلمہ حق اہل سنت۔ جامع الصفات صرف حضور کی ذات انور ہیں۔ اللہ نے تمام انبیاء کرام کی خوبیاں، تمام کمالات، تمام صفات عالیہ اللہ کریم نے اپنی مخلوق میں جس ہستی میں جمع فرمائے ہیں وہ حضور کی ذات انور ہے۔ بے شک اللہ کی ذات کے مظہر بھی حضور ہیں، سبحان اللہ اللہ کی صفات کے مظہر بھی حضور ہیں، اللہ کی ذات کے آئینہ بھی حضور ہیں۔ حضور نے خود فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے میرے چہرے کی زیارت کی اس نے رب کا دیدار کر لیا۔ توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے گا۔ یاد رکھیں ایمان میں ایک صفت جو سب سے بڑی عظیم صفت ہے وہ ہے تحمل مزاجی۔ سبحان اللہ تحمل نبی کی صفت بھی، نبی کی ضرورت بھی، رسول کی صفت بھی، رسول کی ضرورت بھی، حاکم وقت کی ضرورت بھی، عالم دین کی ضرورت بھی، پیر صاحب کی ضرورت بھی، باپ کی ضرورت بھی، ماں کی ضرورت بھی، اولاد کی ضرورت بھی۔ ہر انسان کو حلم کی ضرورت ہے جو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ برداشت ختم ہو چکی ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ حضور کی شان بھی بیان ہو اور اصلاح بھی ہو۔ ہر موضوع میں کوشش ہوتی ہے کہ اصلاح بھی ہو۔ اگر آپ غور کریں گے، سمجھیں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹا باپ کی بات برداشت نہیں کرتا، مرد اپنی بیوی کی چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں کرتا، پڑوسی کی بات برداشت نہیں کرتا، روڈ پہ چلتے ہوئے ایک منٹ ٹریفک بند ہو جائے تو برداشت نہیں ہے۔ سارے روڈ چلتے ہوئے ہم گالیاں بھی سنتے ہیں، لڑائیاں بھی دیکھتے ہیں، جھگڑے بھی دیکھتے ہیں، گھر کا ماحول بھی بڑا عجیب ہے۔ چھوٹی سی بات پر وہ ناپسند عمل طلاق کا ہو رہا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد کیسز ہمارے صرف پنجاب کے اندر موجود ہے، عدالت کے اندر۔ طلاق کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر برداشت نہیں۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس میں تو کمال درجے برداشت تھی، بے شک بے شک اخیر درجے کی برداشت تھی۔ سبحان اللہ یہ جو دین پھیلا ہے یہ حضور کی برداشت سے پھیلا ہے۔ واہ 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 کیا بات۔ دیکھیں وہ تاریخ کا واقعہ، حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو اسلام کی دعوت دی۔ بڑے عجیب مزاج کا مالک تھا، سخت دل تھا، اسے کیا پتا کہ حضور کا مقام کیا ہے، اسے کیا پتا کہ جو مجھے دعوت دے رہا ہے اس کی عظمت کیا ہے۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں ذرا غور کرنا، اس آدمی نے
نازنی چہرے پہ تھوک ڈال دی. میں کہتا ہوں آج کوئی ایسا کر کے دکھائے اینٹ کا جواب پتھر سے قتل ہو جائے, لڑائی جھگڑے کا طوفان کھڑا ہو جائے. ہاں ہاں حضور کو دیکھیے, حضور کو دیکھیے. اور پھر میں آپ کو دل سے کہتا ہوں توجہ کیجیے ذرا, اس نے تو ایسا کیا ہے, اس نے تو جہالت کی انتہا کر دی ہے. میرے نبی کا انداز دیکھیں, میرے نبی کا طریقہ دیکھیں. میرے بزرگوں سنو, بزرگ بھی ہیں جو گالیاں دیتے ہیں, 80 برس کی ایج ہے, گھر میں جوان بچی ہوتی ہے, پھر بھی گالیاں دے رہے ہیں, ان میں بھی برداشت نہیں ہے. میرے نبی کو دیکھو ذرا, میرے جوانوں تم بھی سنو, میرے بزرگوں تم بھی سنو. اس نے تو جہالت کی انتہا کر دی. میرے نبی نے کیا فرمایا, بھائی اب تو تیرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اگر آپ اس وقت دل سے اس ہستی پہ درود پاک پڑھ لیں تو آپ کے دل کو تسکین مل جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو, حدیث طیبہ میں آتا ہے جو اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں, اللہ کے عرش کو اٹھا رہے ہیں. کتنا بڑا عرش ہے اللہ کا. حضور نے فرمایا بڑے وسیع کشادہ چٹیل میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو, چھوٹی سی انگوٹھی جنگلی میں پہنتے ہیں, اس کی بھلا میدان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے. فرمایا ساری کائنات اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے. اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا عرش ہے اللہ کریم کا. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, وہ ایک فرشتہ جو اللہ کے ایک عرش کے ایک کونے کو اٹھا کے کھڑا ہے, کیا کہتا ہے, الحمدللہ علی حلمہ بعد قدرتہ. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے قدرت کے باوجود پھر بھی حلم ہے اس کے اندر. چودھری کے پاس اختیار ہو معاف نہیں کرتا, مولانا صاحب کے پاس طاقت ہو معاف نہیں کرتے, پیر صاحب کے پاس طاقت ہو معاف نہیں کرتے, جس بندے کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو معاف نہیں کرتا. اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے. اللہ تو حکم دیتا ہے, سینکڑوں میل دور, سینکڑوں میل کے ایریے میں زمین کانپ اٹھتی ہے, پہاڑ پھٹ جاتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. بے شک بے شک. اللہ چاہے تو اسی گھڑی ایسا عذاب دے, تباہ و برباد کر دے. زمین کو اگر وہ کہتا ہے تو زمین میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے. اگر زمین کو کہے پھٹ جائے تو گناہ کرتے ہوئے زمین پھٹ جائے گی, اندر ڈال دے. لیکن اللہ بڑے حلم والا ہے. سبحان اللہ. زبان سنیں, میرے بوڑھے سنیں, اللہ بڑے حلم والا ہے, اللہ بڑے حلم والا ہے. ہم گناہ کر رہے ہیں, اللہ پھر بھی نہیں پکڑتا. ہم گناہ کر رہے ہیں, شکلیں ہماری پھر بھی نہیں بدلتی. ہم گناہ کر رہے ہیں, اللہ ہماری روٹی بند نہیں کرتا. بے شک بے شک. ہم گناہ کر رہے ہیں, اللہ ہمیں ذلیل نہیں کرتا. میرے عیبوں کو دیکھ کر, ہم سب کے عیبوں کو دیکھ کر اللہ ہمیں رسوا نہیں کرتا. یہ اس کی کتنا کرم نوازی ہے, یہ اس کا کتنا احسان ہے. میرے بھائیو اللہ بڑے حلم والا ہے. آپ دیکھئے ایک آدمی حاضر ہوتا ہے,
7 جن کا نام ہے حضور کی خدمت اقدس میں. یہودیوں کا بہت بڑا پادری، تورات کا بہت بڑا عالم، جب حضور کو دیکھا، حضور میں ساری صفات پہچاننی تورات پڑھ کر، کہ جو تورات میں صفات تھیں وہ ساری حضور میں پالیں. ایک صحابی بھی کہتے ہیں، ذرا آپ غور کریں، ایمان تازہ کریں، حضور اللہ آپ کو قرآن نہ بھی دیتا، معجزات نہ بھی دیتا، تو آپ کی نبوت کی صداقت کے لیے آپ کے چہرہ ہی کافی تھا. کیا بات. اور تاجدار گولڈا کہتے ہیں مکھ چند پدر شاہشاہی ہے، مکھ چند بدر شاہشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور آنکھیں ہیں مت بھریاں، اس صورت نو میں جانا کھا. اللہم صلی اللہ سیدنا. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور السلام. صلاۃ والسلام اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا جان جہانا کھا، سچ آکھت رب دی مشانا کھا، جس شان تو شانہ سرنا. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ. میرے بھائیوں، اب حضور کا چہرہ انور دیکھا، قد و قامت دیکھا، اخلاق دیکھا، پہچان لیا، چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر ہوا. ایک بدو بھی حاضر خدمت ہے. سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے. بدو نے کہا حضور ایک علاقے کے لوگوں کو میں نے کہا تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہارے رزق کشادہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. حضور انہوں نے میری بات مان لی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. حضور اس علاقے میں بارش نہیں ہوئی، 10 سالی ہو گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں پھر دین چھوڑ نہ دے. تو حضور نے فرمایا علی کچھ موجود ہے؟ عرض کی حضور فلاں جنگ سے جو مال غنیمت آیا تھا وہ تو سارا تقسیم ہو گیا ہے. یہ آگے بڑھے. اے مسلمانوں کے نبی، اگر آپ میرے ساتھ کھجوروں کا وعدہ کریں، کھجوروں کے موسم میں 80 مسکال سونا دیتا ہوں، اس مقدار ہے سونے کی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور نے سونا مجھ سے لیا اور اس بدو کو دیا، جاؤ اس علاقے والوں کو دے دو. غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی حضور کا طریقہ ہے، حضور کی عادت مبارکہ ہے. چلو وقت گزر گیا. اب یہ ساتھ کہتے ہیں حضور جنازہ پڑھا کے آ رہے تھے، میں آگے بڑھا. کیوں؟ 2 صفات ابھی باقی رہتی تھی. تمام صفات جو میں نے پا لیا حضور کی زیارت اور ملاقات میں، 2 صفات رہتی تھی. اب 2 صفات کیا تھی؟ غور کیجئے. میں نے تورات میں پڑھا تھا وہ بڑے متحمل مزاج ہوں گے. اللہ اکبر. وہ بڑے متحمل مزاج ہوں گے.
اور کسی کی جہالت کی شدت میں ان کی عطا بڑھ جائے گی. واہ واہ واہ، کیا بات، بڑی بات ہے. کیا جملہ ہے. کسی کی جہالت کی شدت میں ان کی عطا بڑھ جائے گی. واہ 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 واہ. کہتے ہیں جنازے سے آ رہے تھے، میں آگے بڑھا، میں نے کہا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیتے ہو، دینے کا نام ہی نہیں ہے. تمہارا دادا عبد المطلب ان کا بھی یہی رویہ تھا. میں نے جوش دلانا تھا، غصے میں لانا تھا. تمہیں کوئی پتہ نہیں، قرض لے لیتے ہو، دیتے نہیں ہو. حضرت عمر بن خطاب آگے بڑھے، تجھے حیا نہیں آتی؟ تم اللہ کے رسول سے ایسی باتیں کر رہے ہو. پورے جلال میں آ گئے. وہ تو دیکھنا چاہتا تھا حضور کو. حضور نے فرمایا عمر تم اس انداز سے بات نہ کرو، تم اسے دھیمے لہجے سے بات کرتے اور پھر مجھے بھی کہتے حضور آپ بھی قرض ادا کر دے. عمر تم نے زیادتی کی ہے، اب تم کیا کرو؟ حضور نے فرمایا بھئی 3 دن ابھی قرض سے باقی رہتے ہیں، جو ہمارا ایک مطالبہ وعدہ تھا تم نے جلدی کر لی، چلو اب کہتے ہو. عمر جاؤ، اس کو اتنا کھجوریں بھی دے دو، اور جو تم نے سختی کی ہے، اس کو تکلیف پہنچی ہے، 20 سا یعنی 80 کلو سے زائد کھجوریں اور دے دو، تاکہ جسے تکلیف پہنچی ہے وہ دور ہو جائے. کیا تحمل ہے، کیا برداشت ہے. اس نے تو حضور کو خاندان سمیت کہہ دیا کہ تمہارے خاندان والے ایسے ہیں، قرض لیتے ہیں، دینے کا نام ہی نہیں لیتے. جب وہ گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جا کے کھجوریں دی جو معاہدہ تھا، جب 80 کلو سے زیادہ کھجوریں اور دیں، وہ کہنے لگے بھائی عمر تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے. کہا میں نے نہیں پہچانا. کہا میں وہ یہودیوں کا سعد ہوں. اچھا تم تورات پڑھنے والے، تورات کے بڑے عالم دین، تمہارا بڑا نام، لیکن تم نے حضور کے دربار میں ایسے کیوں کیا؟ کہا میں نے تورات میں پڑھا تھا، ان میں بڑا تحمل مزاجی بڑی ہوگی. میں نے تورات میں پڑھا تھا شدت جہالت کی باتیں ان میں ان کی عطا بڑھ جائے گی. میں نے حضور کو بس دیکھنا تھا. بھائی عمر میں نے دیکھ لیا، تم گواہ ہو جاؤ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. تم گواہ ہو جاؤ. اب یہ جو مال ہے آدھا میرا ہے اور آدھا حضور کا ہے. میرے بھائیو ذرا غور کرو، ہم برداشت کیوں نہیں کرتے؟ دین جو سارا برداشت ہمیں سکھاتا ہے، حضور کی سیرت طیبہ تو ہمیں برداشت سکھاتی ہے. ذرا آپ توجہ فرمائیں، غور کریں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کتنا حضور کی امت میں بڑا نام ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جب محشر کے میدان میں میرے عمر بن خطاب آئیں گے، دوسری جانب اسلام بھی آ جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ عمر ہے، میں اسلام ہوں، اس نے دنیا میں مجھے عزت دی تھی، آج تو بھی اسے عزت دے دے. حضرت عمر بن خطاب گھر میں ہے، ایک بندہ اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا. دیکھیے تحمل مزاجی. جب وہ دروازے پہ پہنچا، حضرت عمر بن خطاب کی بیوی تھوڑی اونچی آواز میں بات کر رہی تھی، اور خلیفہ وقت جن کا نام سن کر کیسر و کسرا کے بادشاہ تخت پہ کانپ اٹھتے تھے. اور ایک یہودی کہتا ہے ایک عمر اور آ جائے تو روئے زمین پہ اسلام ہی ہوگا، اسلام ہی ہوگا پوری روئے زمین پر. تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، وہ جانے لگا. آپ باہر تشریف لائے، وہ جا رہا تھا، بلایا، آواز دی، وہ واپس آیا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا
میرے اور خلیفہ کا معاملہ ایک جیسا ہے. میں اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا, یہاں پہنچا تو آپ کی بیوی کی آواز بھی اونچی تھی. کتنا بڑا بندہ ہے, کتنا بڑا نام ہے, کتنا بڑا روب ہے, کتنا بڑا جلال ہے. لیکن غور کیجئے ذرا, توجہ کرنا. آپ نے فرمایا بھائی دیکھ, ہمارا کھانا بناتی ہے, ہمارا بستر بناتی ہے, ہمارے بچوں کی پرورش کرتی ہے, ہمارے گھر کے نظام کو چلاتی ہے. کبھی اس نے کوئی بات کہہ دی تو ہمیں بھی برداشت کرنی چاہیے. بارات راستے میں ہوتی ہے طلاق ہو رہی ہے, رات گزرتی ہے طلاق ہو رہی ہے. اتنا طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے, برداشت کیوں نہیں ہے؟ میرے نبی نے تو فرمایا تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جس کا گھر والوں سے اخلاق اچھا ہے, اور تم سب سے بہتر میں ہوں کہ میرا اخلاق سب سے بہتر ہے. اخلاق کو ہم نے کیوں چھوڑ دیا ہے, کیوں چھوڑ دیا ہے؟ میرے بھائیو, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرکزہ, سلسلہ علی نقشبندیہ کے بڑے سرخیل ہیں, بڑا نام ہے, بڑا مقام اور مرتبہ ہے. فرماتے میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گیا تو خانہ کعبہ کے در و دیوار کی زیارت ہوئی, پھر گیا پھر بھی خانہ کعبہ کی زیارت ہوئی. جب میں پھر گیا تو پھر خانہ کعبہ کا جو مالک ہے پھر اس کا دیدار ہو گیا. میں آپ کی عظمت بیان کر رہا ہوں, توجہ کرنا, پھر واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی, لوگوں نے نماز پڑھی, روئے چلائے, بارش نہیں ہوئی. ایک بندہ آگے بڑھا, کہا اگر آپ مجھے حکم دے تو میں دعا کرتا ہوں, ابھی بارش ہو جائے گی. کہا ہمیں تو بارش کی ضرورت ہے, آپ دعا کریں. اس نے کیا کہا, یا اللہ تجھے میری ان آنکھوں کا واسطہ ہے, بارش دے دے. واہ واہ واہ. لمبی چوڑی دعا نہیں, نوافل نہیں, کچھ بھی نہیں, صرف یہی جملہ, یا اللہ تجھے میری ان آنکھوں کا واسطہ ہے, بارش دے دے. بادل آ گئے, بارش شروع ہو گئی. اب غور کرنا, لوگوں نے اسے پکڑ لیا. لوگوں نے کیا کہا, بھائی تیری آنکھوں میں کوئی خاص بات ہے؟ کہا نہیں, جیسے تمہاری آنکھیں میری بھی ویسے آنکھیں. کہا پھر تم نے کیوں کہا یا اللہ تجھے میری آنکھوں کا واسطہ؟ اس نے کہا میں نے ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی کے دیدار کیا. ارے میں دل کی گہرائیوں سے جملہ کہہ رہا ہوں, جس بندے نے ایک مرتبہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کی زیارت کی ہے, اس کی نظر کا یہ کمال ہے. ارے جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہو, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ, کاش علماء بھی سیکھیں, بزرگان دین بھی سیکھیں, چھوٹے بھی سیکھیں, بڑے بھی سیکھیں. ایک نوجوان نشے میں مست تھا, گانا گا رہا تھا, ایک ساز اس کے ہاتھ میں تھا. آپ نے اس کو کہا کب تک گناہ کرتا رہے گا؟ بڑے بڑے جوان آئے, بڑے بڑے خوب رو لوگ آئے, موت لے گئی. اس کو غصہ آیا, اس نے وہ ساز آپ کے سر میں مار دیا. ساز ٹوٹ گیا, آپ کے سر سے خون بہ نکلا. اب خاموشی سے گھر چلے گئے. جب گھر میں پہنچے, گھر میں جا کر حلوہ تیار کروایا. جب حلوہ تیار ہو گیا, ایک نوجوان کو بلایا,
کہا یہ حلوہ بھی لے جاؤ، یہ پیسے بھی لے جاؤ، فلاں گلی میں ایک نوجوان رہتا ہے، اس سے جا کر کہو، سنو ذرا غور کرو، کیا تحمل مزاجی ہے، کیا تحمل مزاجی ہے، اسے جا کر کہو بھئی جو تمہیں میری باتوں کی وجہ سے کڑواہٹ پہنچی ہے یہ حلوے سے دور کر لو، اور وہ جو تمہارا ساتھ ٹوٹ گیا ہے یہ اس کی قیمت لے لو۔ میں تو بڑا حیران ہوا اس واقعے، بڑا حیران ہوا اس واقعے پہ۔ کہا یہ حلوہ لے لو جو تمہیں کڑواہٹ پہنچی میری باتوں کی وجہ سے، وہ کڑواہٹ دور کر لو، اور یہ پیسے ہیں جو تمہارا ساتھ ٹوٹا ہے، اپنے سر کی خبر ہی کوئی نہیں کہ میرا سر تو زخمی ہو گیا، میری بات نہیں سنی، اپنی بات کی تو خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ نوجوان گیا، دستک دی، وہ جوان باہر آیا، کہا مجھے باجید مستعمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے، یہ حلوہ آپ کو کڑواہٹ پہنچی ہے، یہ حلوہ کھا لے، کڑواہٹ دور ہو جائے گی، یہ جو آپ کا ساتھ ٹوٹا ہے یہ پیسے لے لے۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی، زیادتی بھی میں نے کی ہے، تکلیف بھی میں نے پہنچائی ہے، ان کا سر بھی زخمی میں نے کیا ہے، ان کے سر سے خون بھی میں نے نکالا ہے، پھر بھی ان کا یہ عمل کا مجھے ساتھ لے چل آیا، آپ کے قدموں میں گر گیا، کہا مجھے توبہ کرا دی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور پھر یہ وہ نظر تھی طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، ارے توحید کی میں پیالوں سے نہیں ان نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج تحمل مزاجی، ہمارا گالی دینے کا مزاج کیوں ہے؟ ہم برداشت کیوں نہیں کرتے؟ برداشت کیوں نہیں کرتے؟ اتنا بڑے بڑے واقعات ہیں۔ آخری بات، سیدنا علی مصطفیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برداشت پر اجر کیا ملتا ہے؟ ایک واقعہ سنا کے مختصر، ایک آدمی نے چوری کی، سیدنا علی مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہے، چوری ثابت ہو گئی تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کٹ گیا، وہ کپڑا لپیٹ کے جا رہا ہے، مختصر راستے میں ایک آدمی ملا، کہا یہ کپڑا کیوں لپیٹا ہوا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، داماد رسول سیدنا علی مصطفیٰ شیر خدا، القابات دیتے دیتے اس نے بعد میں کہا میں نے چوری کی تھی، انہوں نے میرا ہاتھ کاٹا، مجھے جہنم سے بچا دیا۔ کوئی ہماری اصلاح کرتا ہے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، یہاں دیکھو ذرا، غور کیجیے، جہاں ہاتھ کٹ چکا ہے، ہمیشہ کے لیے معذور بن چکا ہے، پھر اس بندے کا خلاف، اس کا حوصلہ دیکھیے، گالی نہیں، برا بلا نہیں، بڑے القابات دے کر کہہ رہا ہے انہوں نے مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ اس بندے نے کہا تو بھی عجیب آدمی، انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے، بھائی انہوں نے میرا بڑا فائدہ کیا ہے، میرا ہاتھ کاٹا ہے نا، مجھے جہنم سے بچا لیا ہے۔ جس نے سوال کیا تھا، پوچھا تھا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا بھائی علی المرتضیٰ، میں نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے، آپ نے بندے کا ہاتھ کاٹا ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کو بڑے احترام سے آپ کا نام لے رہا تھا، بڑے القابات سے نام لے رہا تھا۔ اچھا بلاؤ، بلایا گیا، جب وہ آیا
تو آپ نے اس کے ہاتھ کو ساتھ لگایا، کپڑا لپیٹا، کچھ کلمات پڑھے، کہا کپڑا ہٹاؤ، جب کپڑا ہٹایا تو ہاتھ جڑ چکا۔ واہ 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 واہ، کیا بات! سن کے برداشت کرو گے؟ باپ نے کوئی کلمات سخت کہہ دیے ہیں، نہ جانے آپ کا معاملہ کتنا بہتر ہوگا۔ بے شک۔ تو آئیے برداشت کیجیے، تحمل مزاجی اختیار کیجیے، یہ حضور کی بڑی اعلیٰ صفت ہے، حضور کی بڑی اعلیٰ صفت ہے۔ اللہ ہم سب کو تحمل مزاجی سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں برداشت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔